السلام علیکم۔ ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے ایک مریض کی جو میرے علاقے کا تھا اور اسے آپریشن کے لیے ہم نے داخل کیا ہوا تھا، لیکن جب اسے آپریشن کے لیے لے کر گئے تو اس کا بلڈ پریشر زیادہ تھا اور ہمیں ڈر تھا کہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس کا آپریشن کینسل کیا اور اسے دوبارہ وارڈ میں بھیج دیا۔ اب اس بات پہ وہ بڑا پریشان تھا، ناراض تھا، اور جب میں نے اسے جا کے سمجھایا تو اسے تھوڑا حوصلہ ہوا اور اس کے آپریشن کے لیے ایک نئی تاریخ مقرر کی گئی۔ تو آگے بات کرتے ہیں اس مریض کی۔ میں جب اس سے ملنے گیا تو ڈاکٹر سے کافی خفا سا تھا۔ بہت سے شکوے شکایات کرنے کے بعد میری تسلیاں سن کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ ہفتے بعد اس کا دوبارہ آپریشن ہونا طے کر دیا گیا۔ اب اسے جو نئی ڈیٹ ملی وہ ایک ہفتے بعد کی تھی۔ آپریشن والے دن پہلے سے اسے بلڈ پریشر کی دوا بھی کھلائی گئی تاکہ اس دفعہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اگلی دفعہ جب ہفتہ گزرا اور اس کے آپریشن کا دن آیا تو ہم نے یہ کیا کہ پہلے سے رات کو اور صبح اسے بلڈ پریشر کی دوائیاں دی، کیونکہ ویسے وہ بلڈ پریشر کا مریض نہیں تھا، لیکن پچھلی دفعہ اس کا زیادہ ہو گیا ہوتا تو ہم نے وہ والی دوائیاں دیں جس سے اس کا بلڈ پریشر زیادہ نہ ہو اور دوبارہ اس کا آپریشن کینسل نہ کرنا پڑے۔ تو ہم نے اسے پہلے سے دوائیاں دے دی تھیں بلڈ پریشر کے لیے۔ آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے میں نے اس کو بڑے سکون سے سمجھایا کہ پریشان مت ہونا، کیونکہ پریشان ہونے سے بلڈ پریشر پھر زیادہ ہو جائے گا اور آپریشن زیادہ خطرناک نہیں ہے اور تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، کیونکہ جب وہ سٹریس لے گا تو سٹریس لینے سے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں پھر اس کا آپریشن کینسل کرنا پڑتا۔ اس لیے پہلے میں نے اس کی اچھی سی کاؤنسلنگ کی کہ بھائی تم نے پریشان نہیں ہونا، ریلیکس ہو کے جاؤ، آپریشن بھی خطرناک نہیں ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اسے میں نے بیسیکلی اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، مگر اس دفعہ پھر وہی ہوا۔ جب اسے آپریشن کے لیے لایا گیا تو اس کا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن دونوں تیز ہو گئیں۔ آپریشن سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کا بلڈ پریشر بھی، اس کے دل کی دھڑکن بھی، لیکن جب اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے تو اس نے کوئی سٹریس لیا جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا اور اس کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو گئی۔ تب جو انستھیٹسٹ تھے جو انہوں نے وہ بے ہوش کرنا تھا اسے، انہوں نے بتایا کہ یہ کیس کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، اس کا بلڈ پریشر پھر سے زیادہ ہے، تو انہوں نے دوبارہ سے اس کا آپریشن کینسل کر دیا۔ بے ہوش کرنے والے ڈاکٹرز نے اس پیچیدگی کی وجہ سے اسے بے ہوش کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ جان جانے کا خطرہ زیادہ تھا اور ایسا کچھ ہو جانے کی صورت میں سارا الزام انہی کے سر آنا تھا۔ اب جب اسے آپریشن تھیٹر سے واپس بھیجا گیا تو وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میں اسے سمجھانا چاہ رہا تھا مگر وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے لواحقین بھی اسے سمجھا رہے تھے مگر وہ غصے میں ہی رہا۔ پھر اس نے ضد لگائی کہ میں اسٹامپ پیپر لکھ کر دیتا ہوں، مجھے کچھ ہو گیا تو ڈاکٹرز کو کوئی نہیں پوچھے گا، بس آپریشن کریں گے میرا۔ اب وہ اتنا ڈیسپریٹ تھا، اتنا تنگ آ گیا تھا، کہتا ہے میں اسٹامپ پیپر لکھ کے دے دیتا ہوں، جو بھی ہو جائے مجھے کسی پہ الزام نہیں آئے گا، کوئی ڈاکٹر رسپانسیبل نہیں ہوگا، بس میرا آپریشن کروں، میں بچتا ہوں تو بچوں، میں مرتا ہوں تو مروں۔ لیکن اب ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے، ہماری اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ہماری اپنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ پیشنٹ ڈیسپریٹ تھا، ہم ڈیسپریٹ نہیں تھے، ہمیں وہ کرنا تھا جو پیشنٹ کے لیے بہتر تھا، تو اس لیے ہم اس پہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے لواحقین بھی اس کو سمجھاتے رہے اور میں بھی، مگر وہ بار بار یہی اصرار کرتا رہا کہ بس مجھ سے اسٹامپ پیپر لکھواؤ اور میرا آپریشن کرو، جو ہوتا ہے ہو جائے، مجھ سے نہیں ہوتا اب یہ سب برداشت۔ بہت ضد کے باوجود جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں رہنا پھر یہاں۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ اگلے آپریشن ڈے پہ اگر تم ٹھیک ہوئے تو ہم تمہارا آپریشن کر دیں گے، لیکن بس ریلیکس رہو اور یہ سب کچھ۔ لیکن جب اسے لگا کہ یہ لوگ مجھ سے اسٹامپ پیپر نہیں لکھوا رہے اور میری بات نہیں مان رہے، تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے نہیں رہنا وارڈ میں، مجھے چھٹی دیں، میں نے جانا ہے۔ مجھے چھٹی دیں ہسپتال سے، میں واپس گھر جاتا ہوں۔ وہ اگلے آپریشن ڈے تک انتظار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب جو اگلا آپریشن ڈے آنا ہے اس میں کچھ دن باقی تھے اور وہ کہہ رہا تھا نہیں میں نے اب یہاں رہنے نہیں، میں نے جانا ہے، مجھے چھٹی دیں بس۔ اس کی یہ ضد پوری کرنی ہی پڑی اور اسے چھٹی دے کر گھر بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ دوبارہ ہمارے پاس ہسپتال آیا تو اس کے گردوں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اب جب پہلے وہ ہمارے پاس آیا تھا اس کا گردوں کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، لیکن وہ ہماری مرضی کے خلاف گھر چلا گیا تھا چھٹی لے کے، تو کچھ عرصے بعد ظاہری بات ہے اس کے گردوں کی حالت خراب ہوئی اور وہ ہمارے پاس آیا، تو
اس دفعہ اس کی حالت گردوں کی زیادہ خراب تھی، اس کی حالت تشویشناک حد تک بگڑ چکی تھی۔ اس کو ہم نے پھر سے داخل کیا۔ اس کے ٹیسٹ کرنے پہ پتہ چلا کہ گردوں کی خرابی کی وجہ سے بہت سا زہریلا مادہ جسم میں اکٹھا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے خون کی فوری صفائی ضروری ہے، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ فوری طور پر ڈائلسس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈائلسس ایک پروسیجر ہے جس میں ہمارے جسم میں جو خون ہے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ ہمارے جسم میں جو خون ہے اس کی صفائی کا کام گردوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر گردوں میں کوئی مسئلہ بنے تو وہ کام جو گردوں نے کرنا ہے وہ ہم باہر کے کسی مشین کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس پروسیجر کو ڈائلسس کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ خون کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے جو بنیادی طور پہ گردوں نے کرنی ہے۔ اگر گردے نہیں کر رہے تو ہم کسی اور مشین کے ذریعے، کسی آرٹیفیشل میتھڈ کے ذریعے کر رہے ہیں، اس کو ہم ڈائلسس کا نام دیتے ہیں۔ اب اس کے خون میں گردے خراب ہونے کی وجہ سے بہت سے زہریلا مادہ اکٹھا ہو چکا تھا، تو اس کا فوری طور پہ ڈائلسس ہونا ضروری تھا، ورنہ خدا نخواستہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا۔ تو ہم نے اسے کہا ڈائلسس کرواؤ۔ اب دیکھتے ہیں وہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسے بتایا کہ ڈائلسس کرنا پڑے گا، تو اس نے ڈائلسس کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ ہمارے یہاں پر تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ڈائلسس سٹارٹ ہو جائیں تو دوبارہ ساری زندگی ڈائلسس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اگر گردے ناکام ہو چکے ہیں، فیلئر ہو چکا ہے، کڈنی فیلئر، پھر تو یہی ہوگا۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم وقتی طور پہ خون کی صفائی کر رہے ہیں اور گردے ابھی تک ٹھیک ہیں، مطلب کہ پورے خراب نہیں ہوئے، پوری طرح ان کا فیلئر نہیں ہوا، وہ تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ڈائلسس بار بار نہ کرنا پڑے، وہ مریض بہتر ہو جائے۔ لیکن ڈائلسس ہم کرتے ہی تب ہیں جب کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ تو جب بھی کوئی مریض اس کو ڈائلسس کروانے کے لیے کہا جائے تو مجبوری کی حالت میں ہی کہا جاتا ہے، تو اسے ڈائلسس کروا لینا چاہیے، اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو معلوم نہیں کیا وہم تھا کہ جو ڈائلسس کروا لے وہ کسی طور نہیں بچتا۔ اس نے کہا کہ اور جو مرضی کر لو، مگر میں ڈائلسس نہیں کرواؤں گا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف خون صاف کرنے کا طریقہ کار ہے، ابھی کی صورتحال کی وجہ سے فوری طور پہ اس کا ہونا ضروری ہے، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ لوگوں نے مسکنسیپشن پھیلائی ہوئی تھی کہ اگر ڈائلسس ہو گیا تو پھر یہ بندہ نہیں بچے گا، جس کا ڈائلسس ہوتا ہے وہ نہیں بچتا۔ تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر ڈائلسس میں نے کروا لیا پھر میں نے پکا مر جانا ہے، پھر میں نہیں بچوں گا۔ تو وہ کروانے پہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، اسے ساری چیزیں وضاحت سے بتائیں، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ سینئر ڈاکٹرز کو اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ کروانے پہ راضی نہیں تو اسے وارڈ میں نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اس کو کچھ ہونے کی صورت میں سارا الزام ہم پہ آئے گا کہ ہم نے ٹھیک سے علاج نہیں کیا، اس لیے وہ لکھ کر دے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈائلسس نہیں کروانا چاہتا اور وارڈ سے چلا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ وارڈ میں داخل ہے اور اس کا علاج نہیں ہو رہا اور اس کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو الزام تو ہم پہ آئے گا کہ ایک مریض آپ کے پاس مر گیا جس کا علاج ہو سکتا تھا، تو آپ نے اس کا علاج کیوں نہیں کیا؟ جب وہ کروانے سے انکار کر رہا تھا تو سینئرز نے کہا کہ اب اسے اگر یہ ڈائلسس نہیں کروائے گا، اپنا علاج نہیں کروائے گا، تو پھر ہم اسے وارڈ میں نہیں رکھیں گے، کیونکہ علاج کے لیے تو ہم نے اسے یہاں رکھنا ہے۔ اگر وہ نہیں کروانا چاہتا تو پھر وہ گھر جائے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے گھر جانا چاہ رہا ہے، ڈائلسس کروائے بغیر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ ہمیں لکھ کر دے جائے کہ میں اپنی مرضی سے ڈائلسس سے انکار کر رہا ہوں اور چھٹی لے کے گھر جا رہا ہوں، اور میں یہاں پہ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتا۔ میں نے اسے جا کر پھر سمجھایا، مگر وہ کسی طرح بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے لواحقین کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا کر صورتحال سمجھائی۔ وہ سب رضامند ہو گئے، مگر مریض نہیں راضی ہوا۔ میرا بڑا دل تھا وہ ڈائلسس کروا لے، اور تھا بھی اپنے علاقے کا، تو اور زیادہ وہ سیک و لگاؤ سب مریض کے طور پہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو میں بار بار اسے سمجھا رہا تھا، اپنا پورا زور لگا رہا تھا، اپنی جو بھی کونسلنگ کی ایبلٹیز ہیں وہ ساری اس پہ آزما رہا تھا۔ باقی سارے اس کے گھر والے راضی تھے، اسے راضی کر رہے تھے، لیکن وہ مریض راضی نہیں ہو رہا تھا ڈائلسس کروانے پہ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ وارڈ سے جائے، کیونکہ اس کی جان جانے کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔
اور وہ لا علمی کی وجہ سے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنا چاہ رہا تھا، مگر میری ساری کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے اپنے علاوہ بھی کئی ڈاکٹرز اسے سمجھانے کے لیے بھیجے، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات۔ مجھے پتا تھا کہ اگر وہ جائے گا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، اس کی جان کو درپیش ہو سکتا ہے مسئلہ، اور لائف تھریٹنگ کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے سمجھا بجھا کے روک لوں، لیکن وہ رکنے پہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو جتنا زور لگا سکتا تھا میں نے تو لگایا، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ باقی اور ڈاکٹر جو میں نے بھیجے کہ شاید وہ میری بات نہیں سن رہا تو ان کی سن لے، لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی۔ پھر یہ ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے یہ لکھوانا پڑا کہ وہ اپنی مرضی سے علاج سے انکار کر کے وارڈ سے جا رہا ہے۔ اس نے لکھا اور اطمینان سے چلا گیا، مگر میں جو اس کی صورتحال کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کے جانے کے بعد کئی دن تک سکون سے نہیں رہ سکا، اور اپنے بدترین خدشات کی وجہ سے میں نے دوبارہ اس کے متعلق کوئی خبر بھی لینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں اپنے خدشات کو سچ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہ خیال ہی تکلیف دہ تھا کہ میں موت کی طرف بڑھتے ہوئے مریض کو روک نہیں سکا۔ مجھے ڈر تھا اس کی حالت خراب نہ ہوگی اور زیادہ اسے کوئی مسئلہ نہ ہو گیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہونے کی یا خدا نخواستہ اس کے جان سے جانے کی اطلاع مجھے ملے، تو اس لیے میں نے دوبارہ اس کا پتہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی۔ باقی کئی دن تک مجھے پریشانی رہی، اس کی فکر رہی، لیکن کیا کر سکتے تھے، جو ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کیا۔ آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلے مریضوں کے واقعات اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور مریضوں کے واقعات سننے اور سمجھنے کے لیے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔